السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ شریعت کے بعض احکام میں غلط فہمیوں کے ازالے کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا، آج اس کی 12ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آج کا عنوان مہر کے تعلق سے ہے۔ دین مہر، اس تعلق سے ایک عام طور سے غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین مہر کی حیثیت کیا ہے۔ جو نکاح ہوتا ہے تو مہر کی تعیین ہوتی ہے، مہر مقرر کی جاتی ہے، جس کی ادائیگی شوہر کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اب اس کی دو شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد فوراً ہی اس کی ادائیگی ہو جاوے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی بعد میں ادا کر دے گا، تو اس کو مہر مؤجل کہتے ہیں، یعنی حمزہ سے۔ تو مہر مؤجل یعنی جو بعد میں ادائیگی کی گنجائش جو رکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی میں کبھی بھی ادا کر دے، بالکل مرتے وقت ادا کرے، بیوی بالکل مرنے کے قریب ہو گئی ہے اور کسی قابل نہیں رہی، نہ بات سمجھنے کے قابل رہی، نہ بات کرنے کے قابل رہی، اب اس وقت اس کی مہر ادا کی جا رہی ہے۔ بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی ادا نہیں کرتے، بلکہ بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں کہتے ہیں کہ میرا مہر تمہارے ذمے باقی تمہارا مہر میرے ذمے باقی رہ گیا تھا، تم مہر میری معاف کر دو۔ اب بھلا بتائیے، یہ کس قدر غیر شرعی تو ہے ہی، غیر انسانی حرکت ہے یہ، کہ وہ بیوی جو زندگی بھر اس کی خدمت کرتی رہی اور زندگی بھر کا ساتھ رہا، جس کو جیون ساتھی کہا جاتا ہے، شریک حیات کہا جاتا ہے، اس کے مہر کی ادائیگی کے لیے شریعت نے ایک چھوٹ کیا دے دی کہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چھوٹ کا اس قدر غلط طریقے سے اس نے استعمال کیا، اس فائدے کا، اس رعایت کا، کہ پوری زندگی ادا نہ کیا، اور بالکل وہ بیوی جو شریک حیات تھی، اس کی خدمت گزار تھی، اس کی مطیع و فرما بردار تھی، سب کچھ تھی، لیکن اب اس کے مہر کی ادائیگی ایسے وقت میں کر رہا ہے جو کہ وہ پیسہ اس کے بالکل کچھ کام نہ آوے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں نہیں کہ اس کے کام میں آوے، اور اس سے کچھ اس کا فائدہ اسے حاصل ہو جاوے، کیونکہ صحت کے اعتبار سے وہ اس قابل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین مہر جو آج سے مثال کے طور پر 40 سال پہلے بدھی ہوئی تھی، اور 40 سال پہلے فرض کیجئے کہ 200 روپے اس کی مہر متعین کی گئی تھی، یا 100 روپے مہر اس کی متعین کی گئی تھی۔ اب 40 سال کے بعد وہ 100 یا 200 روپے کی کیا حیثیت اس مہر کی ہوئی؟ ویلو کے اعتبار سے وہ بہت کمزور ہو گیا، اور جس زمانے میں 200 روپیہ اس کی مہر باندھی گئی تھی، اس کی ایک حیثیت تھی 40-50 سال پہلے، لیکن آج اس کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ تو زندگی میں ادا کر بھی دیا اس کے جیتے جی ہوش و حواس میں، پھر بھی اتنی کم اس کی ویلو بچی ہے کہ آج اس کے نفع بخش نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ کارآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
بالکل بیوی کے موت کے قریب اس کو ادا کیا جائے، اور جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ شریعت نے جو رعایت دی ہے کہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے جیتے جی اچھی کنڈیشن میں، اچھی حالت میں اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ اور یہ بات کہ مرنے کے بعد اس کے کان میں جو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو، تو یہ سمجھ لیا جائے، اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے کہ کوئی چیز جیتے جی معاف کرائی جاتی ہے۔ اگر جیتے جی یہی کام کر لیے ہوتے، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اس کے زندگی میں بھی معاف کر دو، اپنی کچھ دقت اور پریشانی کی بنا پر عورت معاف کر دیتی تو وہ بات الگ تھی، لیکن وہ مر چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نہ آپ کی بات سمجھ سکتی، سن سکتی ہے، نہ کچھ اس کا وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک لاش ہے، تو معاف کرانے سے کیا حاصل؟ تو اس طریقے سے معاف ہوگا بھی نہیں۔ اگر کان میں اس کے جیسا کہ دستور بن گیا ہے، عورتیں ان کو مردوں سے کہتی ہیں بھائی کان ہی میں جا کے کہہ دو اس کے کہ معاف کر دو، اب وہ شوہر اس کے کان میں جا کر کہتا ہے تو ایک لاش ہے، اس کے کان میں کچھ بھی کہا جائے بالکل لا حاصل، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے، جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے معاف ہی اگر کسی وجہ سے کرانا ہو تو اس کی حیات میں معاف کرایا جائے، لیکن کوشش کی جائے کہ معاف کرانے کی نوبت نہ آوے، اور جلد سے جلد جیسے سارا کام ہوتا ہے اس کام کو بھی ضروری سمجھ کر اس کو نبھانے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو شریعت کے تمام احکام پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔